دکن کی سرزمین ہمیشہ سے اسلامی شان و شوکت کا گہوارہ رہی ہے، جہاں اولیاء کرام نے اس سرزمین کو اپنے فیض سے آراستہ و پیراستہ کیا اور روحانیت کی شمع روشن کی ہے۔ یہ عظیم الشان شہر گلبرگہ اپنے نام کے مطابق ولایتوں کے گلوں سے معطر ہے اور گلدستان چشت کے ایک ایسے ہی گل کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے جس کی خوشبو سے آج بھی خلق خدا مست و بے خود ہے۔ اس شہر گلبرگہ کو اسی گل چشت کی بدولت ایک نافع عالم میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ آج ہم اسی آفتاب ولایت کا ذکر خیر کریں گے جس نے خلق خدا کو اپنے فیوز و برکات سے اتنا نوازا کہ بے اختیار اللہ کے بندوں نے انہیں بندہ نواز پکارنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، یہ بارگاہ ہے سلطان العارفین، امام الاولیاء، سید السادات حضرت مخدوم سید محمد حسینی عرف خواجہ بندہ نواز غیث دراز رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشت کی وہ عظیم الشان شخصیت جس نے اپنا مسکن ہندوستان کے صوبہ کرناٹک کے شہر گلبرگہ کو بنایا۔ آپ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 22 واسطوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کی پیدائش 4 رجب 721 ہجری کو دہلی میں حضرت سید یوسف حسینی علیہ رحمہ کے یہاں ہوئی۔ یہ دور سلطان محمد تغلق کا تھا۔ جب سلطان محمد تغلق نے اپنا دارالخلافہ دولت آباد کو بنایا تو باشندگان دہلی کو حکم دیا کہ وہ دولت آباد منتقل ہو جائیں، تو حضرت کے والد ماجد سید یوسف حسینی بھی آپ کو لے کر دولت آباد منتقل ہو گئے۔ وہیں پر آپ نے اپنے والد اور نانا حضور سے علوم دینیہ کی تعلیم حاصل کی، قرآن شریف حفظ کیا۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ اپنی والدہ کے ساتھ دہلی تشریف لائے اور خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی بارگاہ میں جانب ادب طے کیا اور انہی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ 19 سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد پورا وقت ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہے۔ حضرت چراغ دہلوی آپ سے بہت شفقت فرماتے تھے۔ 15 رمضان 757 ہجری کو خلافت عطا فرمائی اور پھر وصال فرمایا۔ پیر و مرشد کے وصال کے بعد آپ مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے دکن میں گلبرگہ شریف تشریف لے آئے۔ سلطان فیروز شاہ بہمنی
उस वक्त वाली दक्कन था। जब उसे आपकी तशरीफ आवरी की खबर हुई तो उसने माफवाज खानदान शाही के आपका शाही इस्तकबाल किया। ख्वाजा गैस दराज का कयाम मुस्तकिल 22 सालों तक गुलबर्गा रहा। सुल्तान फिरोज शाह बहमनी के इंतकाल के बाद उसका भाई सुल्तान अहमद शाह तख्त नशीं हुआ। सुल्तान अहमद शाह बहमानी को हजरत बंदा नवाज से बहुत ज्यादा अकीदत व मोहब्बत थी। इसी दौर में हजरत बंदा नवाज ने तकरीबन 104 साल की उम्र शरीफ बातारीख 16 ज़िक़ादा 825 हिजरी बरोज दोशंबा को विसाल फरमाया। यह आलीशान गुंबद सुल्तान अहमद शाह बहमनी ने ही तामीर करवाया है। इसी गुंबद के अंदरूनी हिस्सों पर सोने के नक्श निगार बने हैं और दीवारों पर तलाई हुर्फ में कुरान अज़ीम की आयतें और असमाहें तहरीर हैं। गुंबद के हर एक कंगूरे से, हर एक नक्श से अहमद शाह बहमानी की अकीदत व मोहब्बत झलक रही है। फकीरी में शाही का इससे बेहतरीन सबूत और क्या हो सकता है। सच है कि जिसने शहंशाह अर्ज़ो समा को अपना मकसूद असली बना लिया हो और उसी की तलब में जिया हो और उसी की तलब में दुनिया से गया हो और उसी की तलब में कयामत में उठने की तमन्ना रखता हो, तो दुनिया की शाही ऐसे ही पाक नफुस के कदमों में लौटती नजर आती है। इनका रब इन्हें महबूबियत के ताज से नवाजता है, तो दुनिया के ताजदार अपने सरों को इन फकीरों के कदमों में झुकाना बआ से इज्जो शर्फ समझते हैं। हजरत बंदा नवाज के मज़ारे पुर अनवर पर बना हुआ यह गुंबद इतना बुलंद है कि हिंदुस्तान के किसी बुजुर्ग के मज़ार पर इतना ऊंचा गुंबद नहीं है। आपके मामलात में शरीयत की हद दर्जा पाबंदी पाई जाती थी। आप अपने पीर और मुर्शिद हजरत चिराग दहलवी की बारगाह में 17 साल रहे। 5 फर्ज नमाजें बजमात अदा फरमाते। यहाँ गुलबर्गा में तशरीफ आवरी के बाद आपका मामूल यह था कि 5 फर्ज नमाजें मस्जिद में अता फरमाते, सुन्नतें व नवाफिल बाहर पढ़ा करते थे। नमाज इशराक, चाश्त, अवाबीन और तहज्जुद पाबंदी से पढ़ा करते थे। नमाज इशराक के बाद आप अपने साहबजादों के साथ खाना तनावल फरमाते और फिर इल्म तफसीर और हदीस दिया करते थे। दोपहर को किलूला फरमाते, बाद नमाज जोहर तिलावत कुरान फरमाते, बाद असर के तस्बीह व तहलील में मशरूफ रहते, बाद नमाज मगरिब अवाबीन व नवाफिल से फारिग होकर
طالبان و مریدین کو تعلیم دیتی، بعد عشاء مریدین و معتقدین کا اجتماع ہوتا، دسترخوان بچھایا جاتا، پھر طعام ہوتا، طعام سے فراغت کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے اور پھر نصف شب بیدار ہو کر نماز تہجد، ذکر اور مراقبے میں مشغول ہو جاتے۔ آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر عارف باللہ اور ولی کامل تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 105 کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ فارسی میں بساختہ غزل و روایت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ مرید کے ہاتھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھتے اور ارشاد فرماتے کہ تم نے اس ضعیف اور ضعیف کے خواجہ اور خواجہ کے خواجہ اور تمام مشائخ سلسلے سے عہد کیا ہے، ہمیشہ نگاہ اور زبان کی حفاظت کروں گا اور طریقے شریعت پر قائم رہوں گا۔ تم نے اسے قبول کیا؟ مرید فرماتا، جی ہاں، میں نے قبول کیا۔ آپ الحمدللہ رب العالمین فرماتے، پھر تکبیر پڑھتے ہوئے کینچی سے تھوڑے بال دائیں کن پٹی کے اور تھوڑے بال بائیں کن پٹی کے کاٹتے اور 4 گوشہ ٹوپی اس کے سر پر رکھ دیتے اور فرماتے، جاؤ 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ اور مرید جب نماز پڑھ چکا ہوتا تو نماز پنجگانہ بجماعت کی ہدایت فرماتے، نماز جمعہ اور غسل جمعہ کی بھی سخت تاکید فرماتے اور پھر فرماتے کہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں ابابین کی 3 سلام سے پڑھنا، جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ فلق و ناس ہو، پھر سجدے میں یا حیو یا قیوم ثبتنی علی الایمان 3 بار پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ اس کے علاوہ مرید کے لیے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا اور دیگر اوراد و وظائف کی تلقین شامل ہوتی تھی۔ عورتوں کو مرید کرنے کے لیے پاس پردہ ایک بڑا پیالہ پانی سے بھر کر رکھ دیا جاتا اور اپنی شہادت کی انگلی کو تھوڑا سا کپڑا لپیٹ کر 1 پور پانی میں ڈبوتے۔ عورت بھی اپنی انگلی اسی قدر پانی میں ڈبوتی اور پھر حسب معمول بیعت فرماتے۔ ہندوستان کے صوبہ کرناٹک کا یہ شہر آج بھی اس مرد حق آگاہ کے روحانی فیوز و برکات سے معمور ہے۔ جی ہاں، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت بندہ نواز نے ہزاروں تشکان معرفت کو تجلیات الہی سے ہمکنار فرمایا، اور یہی وہ خانقاہ ہے جہاں بیٹھ کر آپ اپنے مریدین و معتقدین کو رشد و ہدایت، درس و تدریس اور روحانیت کے چشموں سے جام پلایا کرتے تھے۔ ایک طرف تو
علوم شرعیہ اور مسائل شرعیہ کی حد درجہ پابندی کرتے تھے اور اپنے مریدین و متوسلین سے پابندی شرع کی تلقین فرماتے اور سخت گرفت فرماتے تھے۔ وہیں آپ کے ذات بابرکت سے ہزاروں کرامات کا ظہور ہوتا رہتا تھا۔ انہیں کراماتوں میں سے ایک عظیم الشان کرامات کی گواہ یہ دیوار بھی ہے جو حضرت کے حکم سے زمین پر چلنے لگی تھی، اور کیوں نہ ہو جب مالک الملک نے اپنے محبوبین کو وہ اختیار عطا فرمائے ہیں کہ وہ جب چاہے جسے چاہے جو حکم دے، پھر وہ جاندار ہو یا بے جان حکم پر عمل کرتا ہے۔ یہ گلبرگہ شریف کی حسین و جمیل مسجد ہے جو اسلامی تعمیر کا بہترین نمونہ، نقش و نگار ایسے کہ دل خود بخود ان کی جانب ٹک ٹکی باندھے دیکھنے کو چاہیے۔ منبر و محراب بے حد دلکش اور ہزاروں بندگان خدا کے سجدوں سے روشن روشن۔ دامن اتنا وسیع کہ کم و بیش 5000 افراد بیک وقت میں بارگاہ خدا میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ کل ملا کر اسلامی فن تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ یہ جامع مسجد، جس کا ذکر کیے بغیر گلبرگہ کی تاریخ ادھوری رہے گی۔ اس شہر گلبرگہ تک پہنچنے کے لیے حیدرآباد، دہلی، ممبئی وغیرہ سے براہ راست ریل کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ خواجہ بندہ نواز کے عرس کی تقریبات بھی انہی ایام میں منعقد ہوتی ہے۔ جب آپ کا وصال شریف یعنی 16 ذوالقعدہ کو ہوا تھا، بندگان خدا کا ہجوم پروانے وار اس شمع ولایت کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ لیے چلا آتا ہے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان بزرگان دین کی محبت کا چراغ دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کے مسیحت کے اندھیروں کو دور کر